آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سانحہ اے پی ایس کے شہیدوں سے۔ اظہار یکجہتی، پنجاب حکومت کا 16 دسمبر کو لاہور میں اسکول اور کالجز بند رکھنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں بھی کل تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی کل تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام یونیورسٹیز کھلی رہیں گی۔ صورتحال جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے افضال طالب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضال، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، جو ہے سانحہ جو ہے وہ اے پی ایس کے ساتھ ساتھ جو ہے سکوٹر ڈاکہ کل حوالے سے جو ہے وہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر جو ہے لاہور اور اسلام آباد میں ڈیجیٹل ضلع میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول اور کالجز کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب کے ذرائع کے مطابق سانحہ کا جو ہے اے پی ایس میں شہدائے جو بچے شہید ہوئے تھے ان کے سارے یکجہتی کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ان کی ہدایت پر جو ہے ڈپٹی کمشنر لاہور نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی، البتہ اسکول اور کالجز بند ہوں گے۔ اور اس حوالے سے جو حکومت پنجاب نے جو ان کی جو تمام سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے احکامات جو جاری کرتے ہوئے ہدایت جاری کیے گے، کل جو ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کا کہ چونکہ اس قسم کے سکوٹر ڈاکہ اور خاص طور پر سانحہ اے پی ایس کے جو شہید بچے ہوتے ہیں ان کے اظہار یکجہتی کے لیے اقدامات کیا جائے تاکہ یہ دہشت گردی کو مکمل طور پر۔ افضال طالب، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ زیغم نقوی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ زیغم، آپ کہیے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد سمیت جڑواں شہر راولپنڈی میں بھی کل تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور دونوں ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئے اور نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر نہیں لکھا گیا، تاہم جو کہا جا رہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ سانحہ اے پی ایس سے جو شدہ ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور اس حوالے سے کل تقریب بھی ہوگی۔ تاہم وزارت تعلیم جو ہے جو چھٹی اس طرح کی ہوتی ہے تو اس میں اس کی متبادل جو ہے وہ ایک دن اساتذہ اور ٹیچرز کے لیے دوبارہ کلاسز کا اجرا کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی انہوں نے جو ہفتے کے روز کی چھٹی تھی وہ ختم کی ہے اور دوبارہ طلباء کو اسکول کالجز میں بلایا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ زیغم نقوی آپ اسلام آباد سے آگاہ کر رہے تھے اور افضال طالب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ افضال، آپ کا بھی شکریہ۔ سول نافرمانی سمیت بانی پی ٹی آئی کے ہر فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے اور ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنگا پور کی پشاور میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہر تحریک میں فرنٹ لائن پر رہا۔ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ تو ہم ویٹ کر رہے ہیں، جب کلیئرٹی آ جائے گی کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تو جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے۔ پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ، اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی، یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اپنے حق مانگ رہے ہیں۔ اگر نہیں ملے گا ہماری تحریک جاری ہے انشاءاللہ۔ دہشت گردی کے خلاف قربانی بھی دے رہے ہیں، عوام بھی دے رہی ہے، ہماری پولیس بھی دے رہی ہے، فورسز بھی دے رہے ہیں، کنٹرول ہم کر لیں گے اس کو، لیکن فوکس جو ہٹا جب اس چیز سے مکمل طور پہ تو بیسک نقصان اس سے ہوا۔ آئی ایم ایف کا آپ نے خود دیکھا، انہوں نے اکنالج کیا ہے، واحد صوبہ ہم ہیں جنہوں نے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں، باوجود ان حالات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری نہیں ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے کافی معاملات کے اوپر کافی مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جرم کریں گے تو کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں پی ٹی آئی فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتی ہے، فوجی تنصیبات پر حملہ ہوگا تو فوج کیس کی پیروی کرے گی۔ آپ فوج کے پیچھے اس لیے پڑ گئے کیونکہ آپ فوج کو گھسیٹنا چاہتے ہیں سیاست کے اندر اور چاہتے ہیں کہ فوج آپ کی مدد کرے اور آپ سیاست میں اس کو ملوث کریں۔ آپ اگر فوج کے خلاف کچھ کریں گے اور فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں گے تو اس کو فوج پروسیکیوٹ کرے گی۔ ہر ادارے کا ایک دائرہ کار ہے، قوانین ہیں، قواعد و ضوابط ہیں۔ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ڈنڈے مرواتے ہیں لوگوں کو اور اس کے بعد موقع سے فرار ہو جاتے ہیں اور لوگ جیل میں سڑتے رہتے ہیں۔ 9 مئی کا بھی یہ ہوا، ان کی ساری لیڈرشپ بھاگ گئی وہاں سے۔ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کو لاشوں کی جھوٹی کہانی نہ گھڑنی پڑتی، آپ کا ہر رہنما 12 سے شروع ہو کے 1200 لاشوں پر نہ جاتا اگر آپ سچے ہوتے تو۔ امین گنگا پور نے کل کہا کہ اب اگلی کال جو ہے وہ پرامن کال نہیں ہوگی۔ آپ کی کون سی کال پرامن تھی؟ پرامن کال ہوتی تو کلاشن کوفوں کے ساتھ، سٹن گنز کے ساتھ، گرینیڈز کے ساتھ، آنسو گیس کی شیلز کے ساتھ، گلیلوں کے ساتھ لیس آپ اسلام آباد پر چڑھائی نہ کرتے۔ بڑکے مارنا کہ میں جی فلاں کر دوں گا، ڈھمکاں کر دوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سیاسی طور پہ ناکام ہیں، آپ انتظامی طور پہ ناکام ہیں، آپ صوبے کے معاملات کو سنبھالنے میں ناکام ہیں۔
ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 3 بار اسلام آباد پر حملہ کر چکا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی نے کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑا۔ پی ٹی آئی نے ملک میں انتشاری اور فسادی سیاست کو فروغ دیا ہے۔ فیک نیوز سے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا۔ اوئے تو گالی گلوچ، ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کی سیاست جو ہے جب اسے اس ملک میں رواج دیا گیا، 3 مرتبہ جو ہے وہ وہاں سے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکے، اور بعد میں حال یہ ہوا کہ ڈی چوک پہنچ کے وہ پٹھان سارے غریب کھڑے تھے اور خود جناب رفو چکر ہو گئے، خود بھاگ گئے، علی امین گنڈاپور صاحب بھی اور بشرا بیگم صاحبہ بھی۔ لوگوں نے اور اس کے بعد پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ قتل عام ہوا ہے۔ بیرسٹر عقیل نے تسلیم کیا ایوان صدر نے مدارس بل پر FATF کا ذکر کیا ہے۔ JUI رہنما حافظ حمداللہ کا کہنا ہے عطا تارڑ کہتے ہیں FATF کا ذکر نہیں، سوال یہ ہے دونوں میں سے غلط بیانی کرنے والا کون ہے؟ عطا تارڑ ہمیں آئین، قانون اور پارلیمنٹ کے احترام کا درس نہ دیں۔ بیرسٹر عقیل نے تسلیم کیا ایوان صدر نے مدارس بل پر FATF کا ذکر کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ انسداد پولیو مہم 16 سے 19 دسمبر تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک میں 60 پولیو کیسز کا سامنے آنا باعث تشویش ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ اور دوسرے ممالک کی اس پولیو کے خلاف جو ہم نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اس میں پوری مدد کر رہے ہیں۔ یہ کیمپین پورے پاکستان میں صوبائی حکومتوں اور صوبائی وزراء اعلیٰ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم جیتیں گے یہ جنگ۔ گو کہ ماضی میں مشکلات آئیں، پولیو کے جو واقعات بڑھ گئے اور آج تقریباً 60 کیسز پاکستان بھر میں سامنے آئے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین مکمل، وطن واپسی کے لیے روانہ۔ مریم نواز کو ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر فارن افیئرز مس ہیلن اور دیگر اعلیٰ حکام نے رخصت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دعوت پر چین کا 8 روزہ دورہ کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، پرویز رشید، اسما بخاری، وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیجنگ میں روبوٹک زرعی آلات بنانے والے ادارے AI فورس ٹیک کا دورہ کیا۔ مریم نواز نے بلو ٹیک ایئر الائنس، شی جیتان اسپتال اور بیجنگ میونسپل کمیشن آف ٹرانسپورٹ کے دورے بھی کیے ہیں۔ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے منسٹر سے ملاقات کی اور ان کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں شریک بھی ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ نے چین کی حکمران جماعت کے اعلیٰ سطح کے وفود اور منسٹر ماحولیات سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس دورے کے دوران مریم نواز نے شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے میوزیم، جنکو سولر کمپنی، مدھانگ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل زون کا بھی دورہ کیا۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ، زراعت، ہیلتھ سمیت دیگر شعبوں میں چینی کمپنیز کے ساتھ MOU پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین کا دورہ مکمل ہو گیا۔ 8 روزہ یہ دورہ تھا جو کہ ان کی دعوت پہ کیا گیا تھا۔ اب وطن واپسی کے لیے وہ روانہ ہو چکی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 8 بجے وہ لاہور پہنچیں گی۔ مریم نواز کو ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر فارن افیئرز مس ہیلن اور دیگر اعلیٰ حکام نے رخصت کیا ہے۔ پنجاب مریم نواز کا کامیاب دورہ چین مکمل، پنجاب میں معاشی ترقی اور عالمی شراکت داری کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیوں کے ساتھ IT، ماحولیات اور گرین انرجی کے اہم معاہدے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشوں سے گوبی پارٹنرز نے پنجاب میں $50 ملین کی سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ گوبی پارٹنرز اور بینک آف پنجاب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کا مقصد پنجاب میں اسٹارٹ اپس اور SMEs کے لیے مالیاتی نظام کو فروغ دینا ہے۔ گوبی فنڈ کا مقصد پنجاب کو ایک پائیدار اور ڈیجیٹل معیشت کی جانب لے جانا ہے۔ چینی کمپنی سولر N+ اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے MOU پر دستخط ہوئے۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس اعلامیہ کے مطابق ٹیکس چھوٹ، اسپیشل انڈسٹریل زونز اور دیگر سہولتوں کی وجہ سے پنجاب سرمایہ کاری کے لیے مثالی ہے۔ چینی کمپنی پنجاب میں گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے شمسی توانائی کے جدید منصوبوں پر کام کرے گی۔ سولر N+ پنجاب میں سینٹر کے قیام، اسٹڈی، کیپیسٹی بلڈنگ، جدید سولر ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے لیے کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورے کے دوران چائنا کی حکمران جماعت کے اعلیٰ سطح کے وفود سے ملاقاتیں کی، بیجنگ، شنگھائی اور گوانگزو ڈسٹرکٹ کا دورہ
کیا۔ لاہور کو اسمارٹ سٹی بنانے کے حوالے سے مختلف IT کمپنیوں کے وفود سے ملاقاتیں کی۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ، زراعت، شعبہ صحت کی ترویج کے لیے چائنیز کمپنیوں سے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ محمد الیاس، ایکسپریس نیوز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی عرب کے پبلک سیکیورٹی پولیس ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ پبلک سیکیورٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد البسمی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی نے اسٹیٹ آف آرٹ پبلک سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹر کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی پبلک سیکیورٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد البسمی سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ ٹاسک فورس کو جلد فعال کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے تعاون کو فروغ دے کر ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی عرب کے پبلک سیکیورٹی پولیس ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ پبلک سیکیورٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد البسمی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی نے اسٹیٹ آف آرٹ پبلک سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹر کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ رخ کریں کہ شہر قائد کا جہاں پہ ابو الحسن اصفہانی روڈ، راشد بنہاس روڈ اور یونیورسٹی روڈ پر بدترین ٹریفک جام ہے۔ گلشن اقبال حسن سکوائر، سر شاہ سلیمان روڈ، غریب آباد اور لیاقت آباد میں بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے اور ایسے میں عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور میں شادی پر شیر کا بچہ گفٹ لینے پر سوشل میڈیا انفلوئنسر رجب بٹ گرفتار۔ ذرائع کے مطابق محکمہ وائلڈ لائف کے ہمراہ پولیس نے رجب بٹ کے گھر پر چھاپہ مارا۔ لائسنس کے بغیر شیر کا بچہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں شادی پر شیر کا بچہ گفٹ لینے پر سوشل میڈیا انفلوئنسر رجب بٹ گرفتار۔ محمد عرفان نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ عماد وسیم اور محمد عامر کے بعد وہ 24 گھنٹے سے کم وقت میں ایسا کرنے والے تیسرے پاکستانی ہیں۔ محمد عرفان نے ریٹائرمنٹ کی تصدیق ایکس پر کی ہے۔ یہ اعلان پاکستان کو کوئی خاص پریشانی نہیں دے گا کیونکہ ان کی آخری حاضری 5 سال سے زائد عرصہ قبل ہوئی تھی۔ 42 سالہ کھلاڑی تب سے ڈومیسٹک کرکٹ میں سرگرم ہے۔ محمد عرفان نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں 86 انٹرنیشنل میچز کھیلے، 6 ماہ کے لیے معطلی کی سزا بھی کاٹی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے تمام فارمیٹس میں 109 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔